بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم کرتے ہیں ناظرین آپ کو اپنے نئے پوڈ کاسٹ کے اندر. انشاءاللہ آج کی پوڈ کاسٹ ہم شروع کرتے ہیں اور ڈاکٹر صاحب سے بات کریں گے کہ مائنڈ کے حوالے سے جو کوسچنز ہیں لوگوں کے تو ان کو ہم کور اپ کریں انشاءاللہ. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. کیسے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب. سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ کچھ مریض کی کیفیت اس طرح ہوتی ہے کہ وہ جیسے کلینک میں داخل ہو جاتے ہیں تو ڈائریکٹ ڈاکٹر کے کمرے کی طرف جو ہے نا وہ بھاگ دوڑ شروع کر دیتے ہیں. تو کیا یہ بھی کوئی مائنڈ سے ریلیٹڈ کیفیت ہے؟ دیکھیں میرا جو چینل ہے اس کے اوپر مائنڈ کے حوالے سے بہت زیادہ ویڈیو پڑی ہوئی ہے. تقریباً ہر کیفیت کی الگ الگ ویڈیو میں موجود ہے. آپ کے سوال کا جو جواب ہے وہ دو طرح سے ہو سکتا ہے. ایک تو مریض جلدی میں ہوتا ہے، وہ تو آرسینک اور ارجنٹم نائٹ میں فال کرتا ہے. یہاں بے صبری سے مراد یہ لیا جا رہا ہے کہ اس کو اگر کوئی تکلیف ہے تو وہ شور شرابہ کرے گا، اللہ گلا کر جی ڈاکٹر صاحب مجھے بڑا درد ہے جی میں مر گیا. تو یعنی بیماری کی صورت میں وہ صبر ہی نہیں کر سکتا. درد تو ظاہر ہے ہر کسی کو ہو سکتا ہے، لیکن کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ بہت شور کرتے ہیں جی میں مر گیا ہوں جی مجھے درد ہو گیا مجھے فوراً کوئی دوائی دیں، یہ کریں وہ کریں. وہ ہلا گلا کرتے ہیں، یعنی صبر ہی نہیں ہوتا ان کے اندر. ان کی دماغی کیفیت ہوتی ہے. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں وہ ضد کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تنگ کرتے ہیں. تو اسی طرح کر کے جو بڑے مریض ہوتے ہیں، کئی مریض فوراً آگے کہیں گے ڈاکٹر صاحب بہت درد ہے مجھے دوائی دیں. وہ بیسیکلی بے صبرے ہوتے ہیں، ان کے اندر صبر نام کی چیز ہی نہیں ہوتی. تو ہم نے اس کیفیت کو بھی دیکھنا ہے. ایسے مریضوں کی دوائی ہوتی ہے کیمومیلا. تو بے صبرے لوگوں کو جب ہم کیمومیلا کی ایک ڈوز دیتے ہیں تو ان کا درد بھی ٹھیک ہو جاتا ہے اور ان کے اندر صبر بھی آ جاتا ہے اور ان کا مسئلہ بڑی آسانی سے ٹھیک ہو سکتا ہے. مائنڈ پہ توجہ بڑی ضروری ہے. بے شک. اگر ہم مائنڈ کو فوکس نہیں کریں گے تو مسئلے حل نہیں ہوں گے. کئی دفعہ تو مریض کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ وہ مائنڈ کے مطابق ایک ایسی پوزیشن. میرے پاس ایک کیس 20 سال کے بعد اللہ نے ان کے عام امید دلائی ہے. ماشاءاللہ. اس بندے کی رپورٹ خراب تھی تو وہ بیسیکلی تھا ہی بے صبرہ. تو میں نے تو اس کو یعنی صبر حوصلہ یعنی تیزی کم کرنے کی دوائیاں دی تھی تو ان کی رپورٹ ٹھیک ہو چکی ہے. تو بات کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب تک ہم مائنڈ کو کور نہیں کریں گے تو مسئلے حل نہیں ہوں گے. ڈاکٹر صاحب جیسے کہ آج کل کا ہم ٹرینڈ دیکھ رہے ہیں لوگوں کا کہ لوگوں کے پاس جو ہے وہ شہرت آ جاتی ہے، گاڑی، پیسہ. کچھ لوگ جو ہے وہ ان سے وہ چیزیں انسپائر ہو جاتے ہیں اور خود بھی پھر ویسی کیفیت رکھتے ہیں ذہن کے اندر اور جلتے بھی ہیں لوگوں سے. تو اس طرح کے مریضوں کا کیا حال ہے؟ دیکھیں ہومیوپیتھی کے اندر جلسی کی بھی بہت اچھی دوائی ہے. جلسی کی ایک دوائی ہوتی ہے لیکسس، حسد کرنا. یعنی حسد کی بڑی خوبصورت دوائی ہے اور بڑا اچھا کام کرتی ہے. جن لوگوں کے اندر حسد موجود ہوتا ہے یا جلسی موجود ہوتی ہے وہ خود مجھے عورتیں آگے خود بتاتی ہیں ڈاکٹر صاحب میں جیلس بھی ہوتی ہوں، میرے اندر حسد بھی ہے لیکن میرا کنٹرول نہیں ہے. بعض مریض آ کے بتاتے ہیں یا ان کی باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں پہ جلسی موجود ہے. تو جیلس جو یہ زیادہ تر خواتین کا مسئلہ ہوتا ہے. جیلس جو مریض ہوتے ہیں ان کی خاص دوائی ہوتی ہے لیکسس. آپ ایسے مریضوں کو لیکسس 200 پاور کے ایک خوراک دیں اور مہینے بعد رپیٹ کر سکتے ہیں، ان کا مسئلہ حل ہو جائے گا. ان کی یعنی برین کی جو کیفیت ہے وہ نارمل ہو جائے گی. ان کے کئی مسئلے حل ہونا شروع ہو جاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب کچھ لوگوں میں ایسی بھی بیماری پائی جاتی ہے کہ وہ ہم دیکھتے رہتے ہیں کہ اس کو اچھل کود کرتا ہے کافی. تو بچے بھی ہیں کچھ جو ہے وہ تھوڑے سے جو بالغ ہوتے ہیں تو ان میں بھی یہ تھوڑی سی کیفیت پائی جاتی ہے کہ وہ ایک جگہ بیٹھ جائیں تو ایسا لگتا ہے کہ اچھل کود کر رہے ہیں. تو اس کی کیفیت کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں اچھلنا کودنا، کئی بچے آتے ہیں ادھر صوفے پہ چڑھ جائیں گے، اوپر چڑھیں گے، کسی الماری پہ چڑھ جائیں گے، ٹیبل پہ چڑھ جائیں گے. یعنی اچھلنا کودنا جو ہے یہ بھی ایک بیماری ہے. بیسیکلی بچوں کا مسئلہ ہوتا ہے. جو لوگ اچھلنا کودنا پسند کرتے ہیں، کبھی سیڑھیوں پہ چڑھ رہے ہیں، کبھی چھت پہ چڑھ رہے ہیں، کبھی موٹر سائیکل پہ چڑھ رہے ہیں، کبھی فریج پہ چڑھ جائیں گے، کبھی الماری پہ چڑھ جائیں گے. یعنی ان کی عجیب قسم کی کیفیت ہوتی ہے.
سٹرامونیم جو ہے نا اچھلنے کودنے کے والے سے بڑی مشہور ہے اور بڑا زبردست کام بھی کرتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب ہم دیکھتے رہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں خوشی بھی آتی ہے، غم بھی آتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے بھی دیکھے ہیں جو غم کے اندر ہنستے ہیں اور خوشی میں رو رہے ہوتے ہیں، تو اس کی کیفیت کا یہ کیا ہے؟ بات بالکل صحیح ہے، میں نے خود بہت سارے ایسے دماغی مریض دیکھے ہیں، خواتین میں یہ کیفیت زیادہ ہوتی ہے کہ وہ ہنسنے کے موقع پہ رونا شروع کر دیں گی اور رونے کے موقع پہ ہنسنا مثلا کسی شادی پہ گئی ہوئی ہیں وہاں وہ رونا شروع کر دیں گی، کسی فوتگی پہ گئی ہوئی ہیں ہنسنا شروع کر دیں۔ یہ بیسیکلی ان کا اپنا کنٹرول نہیں ہوتا، ان کا برین نارمل نہیں ہوتا، ان کا دماغ نارمل نہیں ہوتا۔ یہ بیسیکلی ایک دماغی بیماری ہے، یعنی مقصد یہ ہوتا ہے کہ دماغی بیماریوں کی اپنی کیفیت ہوتی ہے، اپنا علاج ہوتا ہے۔ جو مریض یعنی کبھی ہنستا ہے کبھی روتا ہے، اس کی ایک خاص دوائی ہوتی ہے کینابس انڈیکا۔ ایسے مریضوں کو آپ 15 دن کے لیے کینابس انڈیکا 1 mg دیں تو ان کی دماغ کی یہ حالت نارمل ہو جائے گی، وہ یعنی موقع کے مطابق چلیں گے کہ یہاں پہ کیسے رہنا ہے، یہاں پہ کیسے رہنا ہے۔ ڈاکٹر صاحب ہم زندگی میں ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے کہ کامیاب ہو، کامیاب زندگی گزارے، ایک اچھا ہیلدی لائف سٹائل ہو اس کا، جی مگر آپ دیکھتے ہیں یا ہم دیکھ رہے ہیں کہ زندگی کس طرح جو ہے وہ ایک شکل اختیار کر رہی ہے آج کل کے دور میں، کہ ہر ایک بندہ مایوس ہے، انزائٹی ڈپریشن کا شکار ہو چکا ہے، اسٹریس لیول اتنا زیادہ ہو چکا ہے، اس کی وجہ سے اپنی زندگی سے نفرت کرنا بیٹھ جاتا ہے وہ۔ بیسیکلی آپ کا سوال یہ بنتا ہے کہ مایوس لوگ زندگی سے نفرت کیوں کرتے ہیں؟ زندگی سے نفرت یا مایوسی؟ جی ہاں، دیکھیں ڈپریشن کا دور ہے، کوئی نہ کوئی ایسا مسئلہ ہوتا ہے، ذہنی پریشر ہوتا ہے، وہ کوئی فائنینشیل سٹریس ہوتا ہے، کوئی اور دماغی مسئلہ ہو سکتا ہے۔ دیکھیں کوئی بندہ یہ تو نہیں کہتا کہ مایوسی تو گناہ ہے، وہ یہ تو نہیں کہتا کہ میں خودکشی کر لوں یا زندگی سے مجھے نفرت ہو گئی ہے، یا زندگی سے جو بیزار لوگ ہوتے ہیں۔ مایوسی اور زندگی سے نفرت کی خاص دوائی ہوتی ہے آرم میٹیلکم۔ جن لوگوں کی یہ کیفیت ہوتی ہے آپ ان کو آرم میٹیلکم CM کی ایک خوراک دیں، مہینے کے لیے کافی ہے، امید یہ ہے کہ ایک آدھ ڈوز سے مسئلہ حل ہو جائے گا۔ یہ بڑی زبردست دوائی ہے، ہم تو بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں۔ ضرور ضرور انشاءاللہ۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، لو ڈس اپوائنٹمنٹ جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج کل سوشل میڈیا میں لوگ بچیاں بچے سارے دیکھ رہے ہوتے ہیں، ٹین ایجرز ہوتے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ ہم جس سے بات کر رہے ہیں آگے، اب وہ بات چیت دوستی میں بدل جاتی ہے، پھر محبت میں بدل جاتی ہے، پھر آگے کوئی ایک بندہ دھوکہ دے دیتا ہے لڑکی یا لڑکا، تو پھر لو ڈس اپوائنٹمنٹ ہو جاتی ہے، تو اس کے حوالے سے کچھ بتائیں ہمیں۔ دیکھیں لو ڈس اپوائنٹمنٹ جو بہت زیادہ کیس ہوتے ہیں وہ 15 سال سے لے کے 25 سال کے دوران ہوتے ہیں۔ بچیاں بچے ایک دوسرے سے پیار محبت کرتے ہیں، رابطہ رکھتے ہیں، جب وہ لو ڈس اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے وہ بیمار ہو جاتے ہیں، ان کی نیند ختم ہو جاتی ہے، وہ سارا دن کوئی چیز کھاتے پیتے نہیں ہیں، سوتے نہیں ہیں، اسکول کالج چھوڑ دیتے ہیں، جاب چھوڑ دیتے ہیں۔ لو ڈس اپوائنٹمنٹ اگر تازہ غم ہو تو میں پہلے کئی دفعہ بتا چکا ہوں کہ گنیشیا CM کی ایک خوراک کافی ہے مہینے کے لیے۔ اگر دوبارہ مسئلہ ہو تو مہینے بعد دوبارہ دے سکتے ہیں۔ اسی طرح لو ڈس اپوائنٹمنٹ اگر مطلب کچھ عرصہ پرانی ہے، مطلب سال سے 2 سے 4 سال سے، تو پھر نیٹر میں ہو دیں گے۔ لو ڈس اپوائنٹمنٹ کا جو اینڈ سٹیج کا کیس ہوتا ہے جس میں جسم کے بال بھی سفید ہو جاتے ہیں، ٹینشن ہو جاتی ہے، پتہ چلتا ہے جی 10 سال سے ان کا مسئلہ چل رہا ہے، ان کی منگنی ٹوٹی کی، ان کا نکاح ٹوٹا تھا، ان کو طلاق ہوئی تھی۔ تو یہ جو لو ڈس اپوائنٹمنٹ کے پرانے کیس ہوتے ہیں نا، پرانے سے پرانے کیس، اس میں ہم ایسڈ فاس دیتے ہیں۔ یہ بڑا زبردست برین پہ ہومیوپیتھی بڑا کام کرتی ہے۔ جی بالکل، ہم دیکھ بھی رہے ہیں اور ماشاءاللہ سے ورکنگ بھی اس پہ اچھی جا رہی ہے پوری دنیا کے یہ اندر۔ زیادہ تر بچیوں میں کیس ہوتا ہے، بچوں میں بھی ہوتا ہے، بچیوں میں زیادہ ہوتا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، کیونکہ ہم اگر ایک جنس کو اگر ہم دیکھیں مرد یا عورت، تو ہم اس میں زیادہ فرق نہیں کر سکتے کہ کون زیادہ جو ہے وہ دھوکہ دینے والا ہے، لیکن یہ ہے کہ ظاہر بچی ہے، وہ پیرنٹس ہوتے ہیں اس کے، پھر اس کو جو سمجھ لگتی ہے بعد میں تو اس کو زیادہ پھر سفرنگ ہونی پڑتی ہے، کیونکہ اس کی جب کہیں اور شادی بھی ہوتی ہے تو پاسٹ کو بھی پھر زیادہ دیکھا جاتا ہے اس کے اندر۔ جی ایسے